بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج ہم نائنتھ کلاس کا آخری موضوعاتی مطالعہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ تو چلتے ہیں آج کے مقاصد کی طرف۔ جی کلاس تو موضوع کیونکہ تفصیل طلب ہے، اس لیے ہم اس کو 2 حصوں میں کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم زکوٰۃ کا تعارف، زکوٰۃ کے معنی و مفہوم، زکوٰۃ قرآن و حدیث کی روح سے کیا ہے اور اس کی فرضیت، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں ہم زکوٰۃ کے ثمرات و فوائد، زکوٰۃ کی وعید اور نہ ادا کرنے کی وعید اور زکوٰۃ کے مصارف جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جی بیٹا شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی جو ہے وہ ہے پاک ہونے کے، نشوونما پانے کے یا بھرنے کے، اور یہ تینوں جو ہیں اپنے معنی کے مطابق زکوٰۃ میں یہ تینوں کی جو مفاہیم ہیں یہ پائے جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو نہ صرف ہمارا مال پاک ہوتا ہے بلکہ اس میں بڑھوتری آتی ہے، یعنی وہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصطلاحی معنی جو ہے وہ اس کے کیا بنتے ہیں کہ اسلام میں زکوٰۃ سے مراد ایک مقررہ حد سے زیادہ مال رکھنے والوں سے مقررہ شرح سے مال وصول کر کے اسے مقررہ مصارف پر خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ in other words، جب ایک شخص جس کے پاس جو صاحب نصاب ہے، اس کے پاس صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مقرر کردہ حد ہو مال کی، ٹھیک ہے، یا مقرر حد یا اس سے زیادہ جو ہے وہ مال ہو۔ اور وہ مال کتنا ہوتا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کم از کم 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی یا اس کے مالیت کے برابر سامان تجارت جو 1 سال سے بڑا ہو اور اس کو منافع کے لیے رکھا ہو، یا جیسے بھی وہ آپ کے اس میں کیپٹل میں شامل ہوتا ہے، وہ 1 سال آپ کے پاس رہے تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، مطلب اس کو کس مقدار میں ہمیں جو ہے ہم پہ فرض کی گئی ہے کہ ہم وہ ادا کریں۔ تو بیٹا جو زکوٰۃ کی شرح ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ فکس کی ہوئی ہے۔ وہ کم از کم مال جو ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے مالیت کے برابر رقم نقدی یا پھر مال تجارت جو سال بھر پڑا رہے، اور سال کون سا، قمری سال۔ میعاد جو یہاں پہ بتائی گئی ہے، میعاد سے مراد ہے ڈیوریشن۔ زکوٰۃ کی جو ڈیوریشن ہے، جو فرض ہونے کی ڈیوریشن ہے وہ ہے قمری سال، یعنی اسلامی سال، جو چاند کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے پورا سال گزرنے کے بعد سیم اسی ڈیٹ پہ نیکسٹ ایئر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کتنی کرنی ہے، شرح کتنی ہے اس کے اوپر 2.5%، یعنی 2.5 جو ہے وہ آپ کو اپنے اس مال میں سے 2.5، وہ چاہے آپ کا سونا ہو، چاہے وہ آپ کی چاندی ہو، چاہے اس کے برابر نقدی ہو، چاہے اس کے برابر کچھ بھی ہو، وہ آپ کو سونا، چاندی، سونے میں سے سونا، چاندی میں سے چاندی، نقدی میں سے نقدی، مال تجارت میں سے نقدی یا مال جو ہے وہ 2.5% کے طور پر اپنے مال میں سے آپ کو زکوٰۃ کے طور پہ نکالنا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت دیکھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ عام طور پہ علماء میں تھوڑا سا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر ہم اس کو ایک کمپیکٹلی ایک ڈیٹ پہ اور اس پہ اگر زیادہ علماء کی اس پہ دیکھا جائے تو ہم کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ 1 رمضان 2 ہجری روزوں سے پہلے فرض ہوئی، یعنی روزے جب فرض ہوئے تو اس سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ کی عمومی حکم آیا۔ ٹھیک ہے، عمومی حکم کا مطلب یہ ہے، دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے، اور مال جو ہے وہ ہر ایک شخص کو بہت عزیز ہوتا ہے، اس کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات اولاد سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ مال کو بہت مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اور اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس لیے زکوٰۃ جیسے کہ اسلام کا ایک طبیعت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں میں آہستہ آہستہ جو ہے
برائی کو یا کسی مشکل ٹاسک کو جو ہے آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتی ہے. تو کیسے پہلے ایک عمومی حکم آتا ہے، پھر اس کے بعد پھر لازمی آ جاتا ہے کہ یہ جو فرض ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ یکم رمضان 2 ہجری میں عمومی اس کا حکم آیا، مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرار دیا گیا، فرض قرار دیا گیا. اس کے بعد پھر 8 ہجری میں اس کا مکمل نظام، مکمل اصول و ضوابط کے ساتھ نافذ العمل ہوا، اور قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے. 32 مرتبہ نماز اور زکوٰۃ، جس میں آپ ایک بہت مشہور آیت ہے جس کو سورہ بقرہ کی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. یہ وہ آیت ہے جس پہ یہ اس طرح کی آیات قرآن میں 32 مرتبہ وارد ہوئی ہیں، جس سے ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے. اور مزید اس کے بارے میں ہم ابھی جانتے ہیں کہ یہ اس میں جو زکوٰۃ کے جو ہے جو مالی عبادت ہے، اس میں اور کون کون سی عبادات آتی ہیں، مطلب اور وہ کس طرح سے ادا کی جاتی ہیں. 9th کلاس. اسلام کا معاشی نظام بہت مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو معاشی نظام دیا ہے وہ بہت خوبصورت، بہت عین فطرت کے مطابق ہے، جس میں سب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نماز ہے تو نماز میں کچھ چیزیں آپ کے لیے فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، اور کچھ جو ہے وہ نفل کے طور پہ ہیں، اضافی عبادت ہے. اسی طرح سے اگر روزے ہیں تو روزوں میں فرض روزے الگ ہیں، اس کے بعد نوافل روزے الگ ہیں. حج ہے تو حج ایک فکس ہے، اور اس کے بعد پھر عمرہ ہے جو دوسرے ایام میں ادا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کی بھی ٹائپس ہیں. زکوٰۃ میں بھی آپ جو ہے وہ اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ایک زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کی ہے جو سال کے بعد ہمیں دینی ہے، اپنے مال میں سے دینی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری زکوٰۃ کی، یعنی اپنے مال کو پاک کرنے کی اور مال میں اضافے کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا معاشی نظام قائم کیا ہے، اس میں اور بھی بہت ساری ٹرمز ہیں جو سنت اور نفل کہلا سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اس میں ایک ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ بیٹا ایک ایسا معاشی نظام ہے اسلام کا جس میں دنیا کے جدید ترین جتنے بھی نظام آج تک آئے ہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، وہ سب کے سب فیل ہو چکے ہیں، فیل ہوئے ہیں. لیکن اس میں صرف اور صرف ایک زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ سب سے بہترین، عمدہ اور کارآمد ہے، جس سے مال کی گردش جو ہے پورے زمانے میں ہوتی ہے، اور ایک امیر شخص جو ہے، ایک صاحب نصاب شخص جو ہے، وہ اپنی مال میں سے بخوشی و برغبت جو ہے وہ اپنے مال کو اپنے غریب دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اور اپنے اہل و عیال ارد گرد جو رہنے والے ہیں ان میں وہ بانٹتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس مال سے باقی لوگ بھی جو ہے وہ ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے مال میں سے دوسرے لوگوں کو حقدار بناتا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی زکوٰۃ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض جو کیا ہے جب وہ نکالتا ہے دیتا ہے تو وہ مال اس کا ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، یعنی اسے ریٹرن نہیں کرنا ہوتا، اسے قرض واپس نہیں لینا ہوتا، بلکہ اللہ کی خاطر وہ دے دیتا ہے، جس سے ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں غربت کم ہوتی ہے اور محبت و مودت بڑھتی ہے، اور پھر جو ہے بڑھنے کے، ترقی کرنے کے، اور معاشی جو ہمارا نظام ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے علاوہ جو ہے وہ صدقہ فطر ہے، خیرات ہے، یعنی کہ صدقہ فطر جو ہم رمضان میں یا آگے پیچھے دیتے ہیں، اور خیرات اس کے علاوہ ہے. یہ سب کی سب نفلی اس میں آ جاتی ہیں، جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض مالی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ اب قرآنی آیات کا ہم جو ہے وہ حوالہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہاں کہاں میں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ ہی کوئی اداسی، اور نہ کوئی غم. پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ کی تحصیل کرو، یعنی ان کے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو.
یعنی زکوٰۃ کا مال دینے سے، زکوٰۃ نکالنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو پاک بھی کرتا ہے، جو ہم نے اس کی جو لغوی معنی پڑھے تھے اس میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں پاک کرو گے، ستھرا کرو گے، اور یہ مال جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو ان آیات میں اس کے علاوہ بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی پسندیدگی اور اس پہ جو ہے اجر کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ نماز اور زکوٰۃ کو الگ نہیں کر سکتے۔ یعنی جہاں ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ قرآن میں 32 ٹائمز، 32 موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صلاۃ، زکوٰۃ اور نماز دونوں کا اکٹھے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک شخص جو ہے وہ ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو سب سے پہلے اس پہ جو چیز فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز، پھر سال کے بعد اس پر آتے ہیں رمضان کے روزے، اور پھر اگر اس کے پاس مال ہو اور اس مال کو جمع کیے ہوئے پورا سال گزر جائے تو، اور وہ صاحب نصاب بھی ہو، مقررہ حد تک ہو، تو سال کے بعد اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اور پھر جب اس کے پاس اتنا مال ہو، اتنی اس کی کیپیسٹی ہو کہ وہ حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، تو اس کو اوپر زندگی میں ایک مرتبہ، ہمیشہ نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی فرض ہے۔ تو زکوٰۃ، روزے اور نماز یہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں، ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے، بلکہ اسی میں اس کا جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بعد ہم حدیث حدیث رسول کے حوالے سے زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے وہ بہت واضح ہے، اس میں بہت حدیث آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی، جس میں سب سے پہلی اور اہم حدیث جو ہے جس کا حوالہ علماء دیا کرتے ہیں وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 وہ بنیادی پلرز ہیں جن پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ نے ان کو ایک خاص حکم دیا، اور اس حکم میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو پریچنگ کرو، جب ان لوگوں کو تبلیغ کرو، تو سب سے پہلے کیا کہنا، ان کو بتانا کہ اللہ پاک اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ پھر جب وہ اس کو مان لیں تو اس کے بعد ان کو نماز کا بتانا، نماز کے وہ جان لیں تو اس کے بعد ان کو بتانا کہ اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک نے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ فرض کی ہے اور مال داروں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی۔ پھر ان کو وہ جب اس کو سمجھ جائے تو اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ جو ہے وہ مزید احکامات بتائیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ پاک نے مامور کیا ہے، اس بات پہ مجھے ڈپلوائے کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، ٹھیک طرح سے نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، بس ایسا کر لیں تو وہ مجھ سے ان کے مال اور ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، سوائے اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے سلسلہ میں ان پر لازم کی ہوئی ہے۔ مطلب آپ کو اگر اس میں اس کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے، یعنی لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے میں ان سے جب تک لڑوں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کیا آ جاتی ہے کہ نماز جب تک نہیں ادا کرتے، تیسری بات یہ کہ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اگر وہ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو وہ کیا کریں گے، اپنے مال اور اپنی جانیں مجھ سے محفوظ کر لیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا اور جن کی سزا ان پر لازم ہوگی، اس کے علاوہ باقی ان سے مال اور ان کی جان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث ہیں جس پر ہم جو ہے بات کر سکتے ہیں، جیسے مفسرین کے قول ہیں، وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد صدقہ جو ہے
عام طور پہ قرآن جو ہے وہ زکوٰۃ کو صدقہ کے ایک اس میں بھی یاد کرتا ہے، اور یہ جی بیٹا زکوٰۃ جیسے کہ ہمارے جو اسلام کے دوسرے ارکان ہیں، جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس کے بے پناہ اور بے شمار ہمیں فوائد ملتے ہیں۔ بالکل زکوٰۃ بھی ایک ایسا معاشی نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو چند فوائد ہیں وہ ہم آپ سے ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد معاشی بے راہ روی سے تحفظ ملتا ہے، قرض حسنہ اور تعمیل حکم الہی ہوتا ہے۔ تو اس کو ذرا ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے میں اس کو مکمل طور پر آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ دینا جو ہے وہ آپ کے مالوں کو پاکیزہ کر دیتا ہے، جیسے کہ آپ نے پہلی قرآن کی آیت میں جو ہے وہ سنا۔ اس کے بعد سورہ توبہ میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے مال سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک صاف ستھرا کر دیں۔ تو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور یہ متقین کی علامت بھی ہے۔ تو اب اس کو ہم جو تھوڑا سا مزید میں آپ کو ڈسکس کر دیتے ہیں کہ مال کی پاکیزگی تو جب ہمیں زکوٰۃ ہم نے دی تو ہمیں حاصل ہو گئی۔ محبت الہی، جب ہم مال اپنا خرچ کرتے ہیں تو ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ جب ہم صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رائٹ ہینڈ سے ریسیو کرتا ہے، یعنی جو ریسیو کرنے والا ہوتا ہے، جو لینے والا ہوتا ہے زکوٰۃ کا، جو مصرف ہے، وہ جب لے رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یعنی ہم اپنے مال میں سے جتنا عمدہ اور پاکیزہ مال ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے اس میں جا رہا ہے، ہاتھ میں جا رہا ہے، تو ہمیں اپنا مال کا پاکیزہ حصہ اور سب سے پیارا حصہ جو ہے وہ دینا چاہیے۔ جب ہم مال دے دیتے ہیں تو اس سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو اجاگر ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی شخص، سخی یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، صدقات اور زکوٰۃ اور جو کچھ بھی دینے والا ہے، وہ لوگوں سے قریب، اللہ سے قریب، جنت سے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے، جبکہ بخیل آدمی لوگوں سے دور، جنت سے دور، اللہ سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد زکوٰۃ اور صدقات، جیسے صدقات جو ہے فرض ہو، نوافل ہو، یہ دینا جو ہے وہ مشکل ترین کام ہے، کیونکہ شیطان اس سے سب سے زیادہ روکتا ہے۔ اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے وہ یا صدقہ دیتے ہیں، وہ آپ شیطان کے 70 جبڑوں سے نکال کر اس کو دیتے ہیں، یعنی یہ اتنا مشکل کام ہے، اور اس کی نیت کرنا، اور پھر اس کی وجہ سے جب مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی محبت لیتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جی، معاشی بے راہ روی سے تحفظ، جب انسان کے پاس بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ مال اور ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، اور وہ اس پہ سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور اسے محبت مال سے بڑھتی جاتی ہے، یقیناً وہ اس میں تبذیر کرے گا، اسراف کرے گا، یعنی کھلم کھلا خرچ کرے گا، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے بھائی، میرے دینی بھائی جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں یا مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اس کو اپنی ہی فکر ہوتی ہے۔ تو وہ جو معاشی بے راہ روی ہے اس سے اس کو تحفظ مل جاتا ہے، یعنی کہ وہ اسے بیجا خرچ کرنے میں اور بیجا اڑانے میں جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے۔ اس کے بعد جی قرض حسنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسنہ کے نام سے بھی کرتا ہے، یاد کرتا ہے قرآن میں، اور فرماتا ہے کہ یہ وہ اعمال ہے جب تم مجھے دو گے تو میں تمہیں اسے بڑھا کر واپس کروں گا، بڑھا کر دوں گا۔ اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، مالوں میں سے زکوٰۃ دینا، یہ حکم ہے، فرض ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اس لیے یہ زکوٰۃ کے فوائد میں سے سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں زکوٰۃ کے جتنے ان گنت فوائد ہیں وہ سب حاصل ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے ارد گرد جو ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ان میں
लेने और देने की वजह से मोहब्बत और मवद्दत बढ़ती है। लेने वाला ये सोचता है कि शुक्र है मुझे देने के लिए जगह मुयस्सर हुई और अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, और लेने वाला जब लेता है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए साथ में देने वाले का भी शुक्र अदा करता है, और उसके लिए दुआएं भी करता है, जो उसके ज़कात अदा करने वाले के लिए एक खजीना है, एक ख़जाना है जो उसको मिल रहा है। ठीक है, तो आम तौर पे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ज़कात हक है, यानी तुम्हारे मालों में से दूसरे लोगों का हक रखा गया है, इसलिए हकदारों तक उनका हक पहुंचाओ। ठीक है, हकदार का यानी कि हमारी ज़कात, हमारा जो माल है उसमें दूसरे लोगों का अल्लाह ताला ने फ़िक्स हक रखा हुआ है, तो ज़रूरी है कि हम जो है वो अदा करें। अच्छा, इसमें अब और चीज़ें भी हैं। जी बेटा, आज का हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है बाकी सबक का बकिया हिस्सा, और आपको सवालात कैसे आपने अटेम्प्ट करने हैं उसका तरीका भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। तो तब तक के लिए सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।